السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وعترتہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في شأن حبيبه تعظيما وتشريفا وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین محترم و سامعین مکرم، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہم گنہگاروں کو اپنے حبیب آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی مبارک امت میں پیدا فرمایا، اور اس امت میں پیدا ہونے کا ہم تمام کو فخر عظیم عنایت فرمایا، اور ماہ رمضان جیسا عظیم مہینہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو عنایت فرمایا، اور اس پرآشو و پرفتن دور میں اللہ نے اپنے خاص چہیتے بندے اولیاء کرام جن کی نسبت صحبت و تربیت سے ہم سب کو مالا مال کیا، الحمدللہ علی کل حال۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ مولا ان کے سائے کو ہمارے سروں پر تادر سلامت رکھے، آمین۔ آئیے بزرگوں، آج الحمدللہ ہم نویں نشست میں حاضر ہیں۔ رمضان کے روزے کے اندر جو حکمتیں پوشیدہ ہے ان میں سے تزکیہ نفس کے متعلق بیان کا سلسلہ جاری ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے تزکیہ نفس کے متعلق ذکر کیا۔ تزکیہ نفس کا تزکیہ کرنا، دیکھیے، روزے کی برکت سے یا روزے کے رکھنے سے ہمارا نفس کا تزکیہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا متقی بنانے کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں میں ہمیں شمار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزے فرض کیا ہے۔ تقوی کیسے اختیار کیا جا سکتا ہے؟ نفس کے تزکیے کے بغیر ہم اپنے روح کو پاک نہیں کر سکتے۔ جب تک روح پاک و صاف نہیں ہوتا، اور کما قو اللہ نے جیسے ہم کو روح عطا کیا اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حوالے واپس نہیں کرتے، ہم ہرگز تقوی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو تقوی کے حاصل کرنے کے لیے نفس کا تزکیہ ضروری ہے۔ جسم کو پاک و صاف کرنا ضروری ہے، نماز کے لیے، وضو کے لیے، غسل کے لیے، طہارت سے فارغ ہو کر جب پاکی حاصل کرتے ہیں تو جسم کی پاکی لازمی ہے، لیکن نفس، اس کی پاکیزگی صرف وضو اور غسل کے ذریعے ممکن نہیں ہے، بلکہ نفس کی برائیاں، اس کی گندگیاں، اس کی آلودگی کو دور کرنے سے نفس پاک و صاف ہوتا ہے۔ نفس کا تزکیہ کرنا یہ کیا ہے؟ کیوں ہم نفس کے متعلق اتنا زور دے رہے ہیں؟ پچھلے درس میں نے آپ نے بتایا اس کے متعلق اور بھی کافی گہرائی میں ہم کو اتر کر کے جاننا ضروری ہے، لیکن یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے، مکاتب اور مدارس کے ذریعے سے یہ علم نہیں دیا جاتا، بلکہ یہ علم اللہ کے خاص اولیاء جن کی نسبت کے ذریعے، ان کی صحبت میں رہ کر خانقاہ کے ذریعے سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس علم سے نوازنے کے لیے جس میں تزکیہ نفس خصوصی طور پر، جسے تصوف کہا جائے، روحانیت کہا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک چبوترا بنوانے کا حکم دیا۔ صفہ جو آج بھی ہم جانتے پہچانتے ہیں، جب بھی ہم وہاں حاضر ہوتے ہیں تو صفہ میں 2 رکعت نفل نماز ادا کرنے کی ہم کوشش ضرور کرتے ہیں، یہی وہ صفہ ہے۔ تو بہرحال نفس کا تزکیہ کرنا لازمی ہے۔ ویسے تو نفس کا تزکیہ کرنا
یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نبوت کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے۔ تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس کے تزکیہ کروانے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نازل فرمایا ہے، دنیا میں بھیجا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے درمیان جو تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت فرماتے ہیں اور کتاب اور حکمت کی تعلیم سے ہمیں نوازتے ہیں اور ہمارے نفوس کا تزکیہ کرواتے ہیں۔ تو بزرگوں، تزکیہ نفس کا مقام کیا ہے؟ یہ کیا ہے تزکیہ نفس؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تزکیہ نفس کی خود وضاحت فرمائی، کیونکہ فرائض نبوت میں تلاوت قرآن مجید، تلاوت آیات اور تعلیم کتاب و حکمت کے ساتھ ساتھ عمل تزکیہ نفس کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے فرائض میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے درمیان تشریف لائے، کس لیے لے آئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی وجوہات، مقاصد کو اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہا ہے۔ اللہ کی آیتوں کی تلاوت فرماتے ہیں اور کتاب اور حکمت کی تعلیم سے نوازتے ہیں اور ہمارے نفوس کا تزکیہ بھی کرواتے ہیں۔ تزکیہ نفس قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تنبیہی طور پر، تنبیہ کے ساتھ آگاہ کرتے ہوئے اعلان فرمایا، وضاحت فرمایا، قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، یقیناً کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اور یقیناً ناکام ہوا، نامراد ہوا جس نے اس کو خاک میں دبا دیا، خاک میں ملا دیا۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، بے شک اس نے کامیابی حاصل کر لی، اس نے فلاح پائی جس نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو پاک کر لیا، نفس کا تزکیہ کر لیا اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہا اور پھر نماز پڑھتا رہا۔ بزرگوں، اب یہ ان آیات کریمہ کے ذریعے سے ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ تزکیہ نفس کا ذکر فرما رہا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا وہی کامیاب ہوا، اور جس نے نہیں کیا وہ ناکام ہوا، نامراد ہوا، اس نے خاک میں دبا دیا، خاک میں ملا دیا نفس کو۔ دیکھیے، ہم مسلمان ہیں، نماز ادا کرتے، روزہ رکھتے ہیں، اور صاحب نصاب ہونے پر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صاحب استطاعت ہونے پر حج بھی ادا کرتے ہیں، عمرہ بھی ادا کرتے ہیں، اور ذکر اذکار کرتے ہیں، تلاوت قرآن مجید میں مصروف ہوتے ہیں، اور اللہ کے بندوں کی مدد کرتے ہیں۔ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، بیوی بچوں کی کیا کہتے ہیں ضروریات پوری کرتے ہیں، ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خوب لحاظ کرتے ہیں۔ لیکن ایک گوشہ ایسا بھی ہے ہماری زندگی میں جس کی طرف ہرگز ہم نظر نہیں ڈالتے، اس طرف ہم توجہ ہی نہیں دیتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ہمارے نفس کا تزکیہ۔ ہم نے سوچا ہی نہیں یہ نفس کا تزکیہ ہے کیا چیز ہے یہ نفس؟ کیونکہ نفس کے کئی مرحلے ہیں، کئی درجات ہیں۔ جو ہمارے اندر جو نفس ہے، سب سے پہلے نفس کی جو ہمارے اندر جو عادت ہے وہ ہمیشہ گناہوں کی طرف ترغیب دلانا، اکسانا، یہ نفس کی عادت ہوتی ہے، جسے نفس امارہ کہا گیا ہے، جس میں جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغل خوری ہے۔ تفصیل ہے اس کی، ہم وقتاً فوقتاً انشاءاللہ اس کے متعلق تفصیلی ذکر کریں گے۔ اتنا آپ ذہن نشین کر لیجئے، اس نفس کی برائی سے روکنا ہمارا فریضہ ہے، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کیوں تشریف لائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نفس کا تزکیہ کروانے کے لیے تشریف لائے، ہمارے نفس کو پاک و صاف کروانے کے لیے تشریف لائے۔ ہم نے اپنے جسم کو سنت کے مطابق پاک و صاف کر لیا،
ہم سنت کے مطابق وضو کر لیے، ہم سنت کے مطابق غسل کر لیے، ہم سنت کے مطابق نماز ادا کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، سب کچھ عمل کر رہے ہیں، لیکن اس میں خشوع اور خضوع نصیب نہیں ہو رہا، اخلاص اور للہیت نہیں پائی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہی ہے، ہم نے نفس کو پاک و صاف نہیں کیا۔ میں نے قرآن مجید کی نفس کے تزکیے کے متعلق جو دوسری آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف جو حاصل کیا، پہلی آیت کریمہ کے علاوہ دوسری جو آیت کریمہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے 2 آیتوں میں تذکرہ کیا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ یہ سورہ اعلیٰ کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے، 14 اور 15 آیت نمبر، فرما رہا ہے بے شک اس نے کامیابی پا لی، فلاح پا لیا، کامیاب ہو گیا، جس نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو پاک کر لیا، من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ کیا، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہا اور پھر نماز پڑھتا رہا۔ ذرا توجہ دیجیے، اب حضرات سے گزارش ہے خوب توجہ دیجیے اس بات پر۔ ویسے تو ہم صرف 15 منٹ کا یہ نشست رکھتے ہیں کیونکہ وقت بہت ناکافی ہوتا ہے، لیکن ہمارا معمول ہے ہم 5 سے 10 منٹ سے زیادہ کوئی دین کی بات ہم سننا پسند نہیں کرتے، کہ قرآن اور سنت کی بات ہم سننا پسند نہیں کرتے، ہم عقائد اہل سنت کو سننا پسند نہیں کرتے۔ 5 سے 10 منٹ سے زیادہ ہوا تو ہم سوچ لیتے کہ بعد میں سنیں گے، کاہلی آ جاتی ہے، سستی آ جاتی ہے۔ اسی لیے ہم نے بھی 15 منٹ کا یہ نشست، یہ پروگرام رکھا ہے، اور 15 منٹ یہیں پہ ختم ہو رہا ہے۔ بس ایک بات عرض کر دوں اور انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اسی کو جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ پہلے نفس جس نے اپنے آپ کو پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اب یہاں اس آیت کریمہ میں نفس کا تزکیہ کرنے کو نماز سے بھی پہلے ذکر، اللہ کے ذکر سے اور نماز سے پہلے اللہ نے ذکر کیا، مقدم کیا اس بات کو، یعنی نفس کو گناہ کی آلودگیوں سے اور آلائشوں سے پاک کرنا مقدم ہے۔ پہلے یہ کام کرو، یعنی پہلے وضو کرو بعد میں نماز پڑھو، پہلے غسل طہارت لو بعد میں عبادت کرو، اسی طرح پہلے نفس کا تزکیہ کرو بعد میں اللہ کا ذکر کرو اور اس کے بعد نماز ادا کرو۔ اب یہ شرط کیسی شرط ہے اس کو سمجھنی چاہیے۔ آپ یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ نفس کا تزکیہ جب تک نہیں ہوگا ہم نماز نہیں پڑھنا ہے، نہیں۔ شریعت میں نماز کا وقت ہونے پر وضو کر لو، پاک و صاف ہو جاؤ، عبادت کرو۔ یہاں میں کیا بتا رہا ہوں اس پر توجہ دیجیے آپ، کہ ہم اگر اللہ کے ذکر کرنے سے پہلے، نماز ادا کرنے سے پہلے اپنا نفس کا تزکیہ کر لیتے ہیں، نفس کو گناہ کی آلودگیوں سے پاک و صاف کر لیتے ہیں، تو انسان نفس مزکہ کے ساتھ، یعنی اب اس کا پاک و صاف ہوا نفس، جو نفس کا پاکی اور نفس کی صفائی جس نے حاصل کر لی، نفس کو پاک و صاف کر لیا، اب چونکہ اس کا نفس مزکہ ہو گیا، اب نفس مزکہ کے ساتھ جب وہ نماز اور ذکر الہی میں مشغول ہو جاتا ہے تو پھر اسے بے ذوق اور بے شوق سجدوں سے نجات مل جاتی، کیونکہ ہمیں نماز کے سجدے میں ذوق نہیں ملتا، شوق نہیں پیدا ہوتا، خشوع خضوع نصیب نہیں ہوتی، اخلاص اور للہیت ہماری کسی عمل کے اندر پیدا نہیں ہوتی۔ یہ اخلاص اور للہیت پیدا کرنے کے لیے، ذوق اور شوق پیدا کرنے کے لیے، عبادتوں میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم کو اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہوگا۔ اگر ہم اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کریں گے، یوں ہی اللہ کا ذکر کریں گے، نمازوں پہ نمازیں ادا کریں گے، ہرگز ہمیں عبادتوں کا ذوق اور شوق، خشوع خضوع نصیب نہیں ہوتی۔ ریاکاری سے، نام نمو، شہرت ریاکاری سے بچنا بھی ناممکن ہے جب تک کہ ہم نفس کا تزکیہ نہیں کر لیتے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ہمارے احوال بدل جائیں گے، ہماری دل کی دنیا بدل جائے گی۔ کبھی تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ پھر اس کی نماز کو وہ کیفیت حاصل ہو جاتی ہے جس کیفیت کا تذکرہ بھی حدیث احسان کے ذریعے سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ بہرحال بزرگوں یاد رکھیے، نفس کا جب تک ہم تزکیہ نہیں کرتے ہماری کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں
ہم اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے ہوئے رہتے ہیں، کھانے پینے سے اور عمل زوجیت سے روکے ہوئے. لیکن اس کے علاوہ بھی نفس کے اندر غصے کی بھی ایک صفت ہوتی ہے. نفس امارہ کی برائی میں سے ایک برائی غصہ بھی ہے. ہمیں بہت جلد غصہ آ جاتا ہے، ہم بہت جلد برہمی کا اظہار کرتے ہیں، بہت جلد ہم بحث و تکرار کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں. بالخصوص رمضان کے روزے میں افطار کی گھڑی جب قریب آتی ہے، اگر ہمارے مزاج کے ہٹ کر کوئی بھی کام ہو جائے فوراً ہم بھڑک اٹھتے ہیں اور غصے کا برہمی کا اظہار کرتے ہیں. اب لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ لوگ نہیں مل پا رہے ہیں جو باہر لوگوں کے ساتھ ہم غصہ اتارتے تھے. اب تو ہم اپنے ہی گھروں کے اندر ہیں اور گھر والے دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ لاک ڈاؤن کو جلد ختم کر دے، کیونکہ ہمارے گھروں میں غصے کا اظہار زیادہ ہو رہا ہے، جھگڑا زیادہ ہو رہا ہے، تاکہ جلد ختم ہو جائے، یہ غصہ جلد ختم ہو جائے. نہیں بزرگوں، اس سے نجات نہیں ملے گی. دعا تو یہ کرنا چاہیے کہ اے اللہ ہمیشہ کے لیے غصہ ختم ہو جائے، ہمیشہ کے لیے یہ تشدد، یہ بھڑکنا، یہ ظلم کے لیے آمادہ ہونا اس سے بچ جائے. یہ دعا کریں. اللہ نے موقع دیا ہے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم گھر کے اندر ہے، ہمارے سامنے فیس کرنے کے لیے صرف ہماری بیوی ہے، وائف ہے، اور ہمارے بچے ہیں، ہماری فیملی ہے، اور کوئی نہیں ہے. صرف فیملی ممبرز کے ساتھ ہم رہتے ہیں. ہم کو جو غصہ آیا کرتا تھا دکان میں، کاروبار میں، ملازمت میں، نوکری میں، مزدوری میں، باہر نکلنے میں، راستے سے گزرنے میں، ٹریفک میں، گاڑی میں، باہر ادھر ادھر، جو ہم کو جلد غصہ آ جایا کرتا تھا، افطار کی گھڑی جسے قریب ہوتے رہتی تھی ہمارے غصے میں اور بھی اضافہ ہوتا تھا. اب وہ تمام غصے کے اظہار اور برہمی کا اظہار کرنے کا موقع تو لاک ڈاؤن کے ذریعے سے ختم ہو گیا. لیکن وہ سارے کا سارا ہم گھر میں اتاریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو کیسے قبول کرے گا؟ تو رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں اپنے گھروں میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم گھر کے اندر ہے تو ہم کوشش یہ کریں کہ نفس کو ہم اپنے قابو میں لائیں. نفس امارہ کی برائیوں میں سے ایک برائی غصہ ہے. یہ غصے کو کیسے ختم کیا جائے؟ تو انشاءاللہ اس کے متعلق تفصیلات سے ہم ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہ ہم نے کہا سنا یقین عطا فرما، عمل کی توفیق عطا فرما، ہم تمام کی کامل مغفرت فرما. آمین بجاہ سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.